السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعداد درود و سلام بے شمار درود و سلام میرے اور آپ کے پیارے سونے منمنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ جی عزیز دوستو، ایک طویل عرصے کے بعد میں نے 3 سال پہلے یہ حالات دیکھے تھے ناران کے، یا پھر گزشتہ رات کے یہ حالات ہیں، یہ پرانی ویڈیوز نہیں بلکہ کل رات کے یہ مناظر ہے کہ جو لوگ بابو سر ٹاپ سے ناران کی طرف آ رہے تھے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی لمبی لائنیں لگی ہیں۔ وہ مناظر ہمیں بھیجے تھے میاں توقیر صاحب نے، جو کہ عبداللہ پیلس کے آنر ہیں، اور یہ مناظر ہمیں بھیجے ہیں جناب AKS ناران یعنی کہ اخلاق خان سواتی صاحب نے۔ اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کل رات کو ناران کے اندر آنے والے لوگوں کی تعداد کتنی زیادہ تھی۔ میں نے تھمبنیل پہ اب لکھ کے لگایا ہے تو وہ اسی وجہ سے لگایا ہے کہ ناران میں ہوٹل فل ہو چکے ہیں، بٹا کنڈی میں ہوٹل فل ہو چکے ہیں، بڑوئی میں ہوٹل فل ہو چکے ہیں۔ اب اگر ناران لوگوں نے آنا ہے تو وہ لوگ آئیں جنہوں نے ہوٹل بک کرایا ہوا ہے، وگرنہ ناران کے اندر حالات ایسے ہیں کہ پھر آپ کو باہر گاڑیوں میں سونا پڑے گا، پھر آپ کو ہوٹل نہیں ملیں گے، تو پھر آپ کے لیے پریشانی کا باعث بنے گا۔ یہ وہ سچویشن ہے کہ جہاں پہ ناران میں آج سے 2 سال قبل سچویشن بنی تھی کہ لوگوں کی اتنی بڑی تعداد اس بیلٹ میں آ گئی تھی کہ ہوٹل کم پڑ گئے تھے۔ گزشتہ رات بھی سچویشن ایسی تھی کہ جیت روڈ کے اوپر واقع مومن پک جس کے 50 کمرے ہیں وہ بھی فل ہو چکا تھا، جو کہ تقریباً لکشیس ہوٹل میں سب سے تقریباً لاسٹ موسٹ بنتا ہے، یعنی کہ دیسرائے سے بھی اوپر ہے ہوٹل۔ تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نہ 10,000 والا کمرہ بچا ہے، نہ 5,000 والا کمرہ بچا ہے، نہ شٹل ہاؤس بچے ہیں، نہ VVIP قسم کا 30,000 والا کمرہ، نہ 50,000 والا کمرہ۔ سبھی کمرے جو سے ہیں وہ جو سے فل پیک تھے۔ یہ آپ ناران انٹر ہونے والوں کی جو سچویشن ہے، یہ میاں صاحب وٹا کنڈی سے آئے اور بائی پاس سے ہوتے ہوئے ناران میں داخل ہوئے، تو یہ ادھر کی سچویشن ہے جو کہ ہم اس وقت آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ پہلے اخلاق خان سواتی صاحب نے وہ ٹائم بتایا تھا، اور یہ ٹائم ہم جناب عبداللہ پیلس والے میاں توقیر صاحب کی طرف سے بتا رہے ہیں کہ جب یہ آئے تو ناران اندر داخل ہونے والوں کی، یہ PSO پمپ کے پاس کی سچویشن ہے، رحیل خان سواتی صاحب کے ہوٹل کے پاس کی سچویشن ہے۔ اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی تعداد میں ناران میں ٹورسٹ اس وقت موجود ہیں۔ میں پھر رپیٹ کر رہا ہوں کہ آج 25 تاریخ ہے، جی آج 25 تاریخ ہے، 25 جون 2026 ہے، اور یہ گزشتہ روز 24 جون 2026 کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس میں ٹورسٹ کی ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ آپ بکنگ کرا لیں، بکنگ کرا لیں، بکنگ کرا لیں، اور ہم نے بہت سارے ہوٹلس کی آپشن بھی آپ کو دی تھی، کوشش کی تھی ڈسکاؤنٹ کر کے بکنگ کرا کے دیں۔ گزشتہ رات کو اگر میں اپنے اسکرین شاٹ دکھا پاؤں، کیونکہ لوگوں کے نمبر ہے میں دکھا نہیں سکتا ہوں، کہ آپ یقین کریں کہ 100 کے حساب سے ہمارے پاس میسج آئے کہ اب ہمیں کمرہ چاہیے۔ ایسی سی فیملیز تھی جنہوں نے مجھے کال کی کہ ہم ناران سے چلے ہیں، بٹا کنڈی تک جا پہنچے ہیں، لیکن ہمیں کمرہ نہیں مل رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر جو ریٹ تھے وہ 12 بجے سے چلے، کئی خوش قسمت ہے جنہوں نے 5-6 ہزار روپے میں بھی کمرہ لے لیا ہوگا، اور کئی ایسے ہیں جو رات کو پھر 10 سے 12 ہزار روپے تک بھی عام نارمل کمرہ نہیں حاصل کر سکے۔ اسی طرح دیگر ہوٹلوں کی اگر ہم بات کریں تو ہر قسم کا ہوٹل جو ہے وہ فل ہے، اور ابھی میں آپ لوگوں سے ہاتھ باندھ کر گزارش کروں گا کہ جو آج لوگ بغیر ہوٹل بکنگ کے ناران آنا چاہتے ہیں، ان سے درخواست ہے کہ بھائی بغیر بکنگ آئے، ہوٹل کی بکنگ نہیں ہے تو مت آئیں، بکنگ ہے تو آئیں۔ اور ایسے میں ناران سے نکلنے والوں کے لیے میرا مشورہ ہے، اور ناران آنے والوں کے لیے بھی میرا مشورہ ہے کہ آپ صبح سویرے آئیں، آپ یعنی کہ ایسے ٹائم پر یہاں سے کراس کرے کہ بہت جلدی آئیں۔ یہ پوزیشن کل یعنی کہ ابھی جب میں ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں صبح میرے پاس آئی ہے، تو یہی پوزیشن بابو سر ٹاپ پہ ہونی ہے۔ پھر آپ لوگ کہیں گے جی بابو سر ٹاپ کا راستہ بند کر دیا گیا ہے، بند نہیں ہوگا، لیکن یہ رش کی صورتحال ہوگی کیونکہ لوگ صبر نہیں کرتے، 2-2 لائنیں 3-3 لائنیں لگا دیتے ہیں۔ اگر تو ایک سموتھ ٹرانزیکشن ہو،
لائنیں دو دو تین تین نہ لگی ہوں، غلط پارکنگ نہ ہو، تو پھر تو ٹریفک چلتی رہتی ہے، جس نے آنا ہے وہ آ رہا ہے، جس نے جانا ہے وہ جا رہا ہے۔ لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح یہ فیملیز جو سی ہیں وہ اس وقت نران بازار کے اندر ہیں، اور یہ جلسے کا سیشن نہیں ٹوٹا ہوا، یہ ایک نارمل روٹین تھی رات کو نران کے اندر، کہ اتنی بڑی تعداد میں ریسٹورنٹس میں، ہوٹلوں میں بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ موجود رہے۔ اور وہ لوگ، اب آپ صبح باؤسا ٹاپ کی طرف جائیں گے تو صبح سویرے جو باؤسا ٹاپ کی طرف چلا گیا سو چلا گیا۔ مجھے ایسے لگتا ہے دن 10-11 بجے کے بعد بالکل ٹریفک چوک ہوگی، اور بہت کم لوگ جو سے ہیں وہ آگے ٹریول کر سکیں گے۔ ایسے میں جنہوں نے ٹریول کرنا ہے وہ وقت کے ساتھ نکلیں اور ٹریول کر لیں۔ یہ عبداللہ پیلس ہوٹل کی گلی میں اب داخل ہو گئے ہیں میاں صاحب، بڑے مشکل سے داخل ہوئے ہیں، بڑی دیر کے بعد، تقریباً انہیں بٹا کنڈی سے نران تک 4 گھنٹے لگے ہیں۔ میری جب ان سے بات ہوئی تھی اور رات جب یہ پہنچے تو 4 گھنٹوں بعد یہ عبداللہ پیلس میں جا کے پہنچے ہیں۔ اگر دوسری طرف بات کریں اخلاق خان سواتی صاحب کی، تو جو لوگ عوام موجود ہیں وہ میاں صاحب کا نمبر بھی میں اسکرین پہ دے دیتا ہوں، اخلاق خان سواتی صاحب کا نمبر بھی اسکرین پہ دے دیتا ہوں۔ نران اگر آتے ہیں پھر بھی انہیں کوئی ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی پریشانی بن جاتی ہے راستے میں، تو وہ ان دونوں بھائیوں سے ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ جتنی عین ممکن ہوگی اگر سگنل موجود ہوں گے تو یہ ضرور آپ کے ساتھ پھر رابطہ کریں گے۔ یہ اندر جو گلی ہے بائی پاس والی، اس سائڈ سے بھی دیکھیں کہ اندر آنے والی جگہ پر کتنے زیادہ تعداد میں لوگ موجود ہیں۔ ادھر یہ عبداللہ پیلس کا سیکنڈ پورشن بھی ہے اس ہوٹل کی بیک سائڈ پر، ادھر بھی لوگ پارکنگ ہے، کمرے بالکل فل ہوئے ہوئے ہیں، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پر کمرے اب خالی ہوں۔ یہ رات کو اندرون یعنی کہ بائی پاس اور مین بازار کے درمیان کے علاقہ بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ برکف میرا کام تھا کہ آپ کو اپڈیٹ سے آگاہ کرنا، میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ تازہ ترین مناظر آپ تک پہنچانا، درست حقائق پہنچانا، اور الحمدللہ اس اہم سچویشن میں بھی ہم آپ تک نہ صرف نران بازار کے بلکہ نران بازار سے آگے بٹا کنڈی والی سائڈ کے، نران بازار میں انٹری والی سائڈ کے، اور آپ یہ دیکھیں بائی پاس کے حوالے سے بھی آپ کو دکھا رہے ہیں کہ ہوٹلوں کے باہر گاڑیوں کی لمبی جو لائنیں ہیں، پارکنگ ہے، تمام فل ہیں، کوئی بائی پاس کا ہوٹل نہیں بچا ہے، کوئی مین نران بازار کا ہوٹل نہیں بچا ہے۔ آگے کیا تو پیچھے کیا، اب تو کاغان تک، یعنی کہ ادھر سے پارس بھی رات کو میں نے کمرے لینے کی کوشش کی ہے، پارس تک میں کمرے اویلیبل نہیں تھے، کیونکہ پھر آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، جیسی رش پڑتا ہے تو لوگوں کو پتہ لگ جاتا ہے، پھر لوگ آہستہ آہستہ پیچھے قیام کرنے لگ پڑتے ہیں، لائنیں اتنی لمبی لگ جاتی ہیں کہ پھر لوگ سوچتے ہیں کہ وقت پہلے پہلے ہم قیام کر لیں، لیکن ایک بات نہیں مانتے ہیں، ایک تو ڈبل لائن لگانا نہیں چھوڑتے ہیں۔ خدا کے لیے ڈبل لائن مت لگائیں، جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، کچھ بھی ہو جائے ڈبل لائن نہ لگے، کسی کے لیے پریشانی کا باعث نہ بنے، اور دوسرا ہوٹل بکنگ کرا کے جائیں جہاں بھی جانا ہے۔ اب تک کے لیے اتنی اجازت ہے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، جیتے رہے، خوش رہے، باز دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔